مولانا سید وزیر حسین کاظمی صاحب کی وجہ سے کہ آپ ذریعہ نمر ہوں اور مجلس رضا کا آغاز فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی موقع خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، آپ کو علم ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، میں جلدی اپنے پیغام کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ آپ کی مہربانی، جو بلادران تشریف لے آتے ہیں اور مزید سب سے بھی ظاہر یہ خوش قسمتی ہوتی ہے، خوش بختی ہوتی ہے جنہیں یہ معرفت مل جائے کہ ہمیں ایک نکتہ مل جائے گا، ہمیں ایک فرمان مل جائے گا، ہمیں ایک آیت مل جائے گی، ہمیں کوئی نہ کوئی نکتہ مل جائے گا جو ہماری ایک زندگی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے آپ کیسے؟ میں جلدی بغیر تمہید کے آگے بڑھوں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ایک جملے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، گزر ہوا ایک گھر سے، گانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میرے مولا نے دیکھا اس مالک کے مکان، جو گھر کا مالک تھا، اس کی کنیز باہر آئی ہوئی تھی۔ امام کا آمنا سامنا ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نے پوچھا اس کنیز سے کہ آیا یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا کسی غلام کا؟ تو وہ کنیز کہتی ہے کہ میرا مالک تو بہت بڑا امیر ہے، اس کے اتنے نوکر ہیں، اتنی کنیزیں ہیں، وہ کسی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بس یہ جملہ کہہ کے وہ بھی اندر چلی گئی، امام گزر گئے۔ اور جب اندر گئی اس کے مالک نے پوچھا کہ کس سے تکرار ہو رہا تھا، کون تھا؟ کنیز بیان کرتی ہے کہ ایک نورانی شخصیت جن کے چہرے سے نور چمک رہا تھا اور ان کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ اس ہستی نے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا کسی غلام کا۔ اب ایک لمحے کے لیے جب اس نے سوچا تو یہ بات اس کے دل میں اثر کر گئی، اس کی تقدیر کو بدلنے کے لیے جملہ ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا کتنے ہزار عبادت سے افضل ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان غور و فکر کرے
تو پھر وہ بدل سکتا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنی زندگی کو بھی، اپنے نظام کو بھی، اپنے گھر کو بھی۔ اب جب بات اثر کر گئی تو باہر نکلا، اٹھ کے دوڑتا ہوا امام کے پیچھے گیا، اور جب امام سے آمنا سامنا ہوا، زیارت ہوئی، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ بشر حافی بنا، عزیزان گرامی قدر، وہ بشر حافی بنا۔ پھر مرتے دم تک گانے تو کجا، گانا سننا تو کجا، بشر حافی نے پھر جوتے تک نہ پہنے۔ بغداد کی گلیوں میں جب بشر حافی گزرتا تھا تو پھر اس کا احترام جانور بھی کرتے تھے۔ یعنی ایک جملے نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ دن گزرتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ وہ انگلش کا ایک محاورہ بھی ہے نا، وقت اور نہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی، وقت گزر رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے بعد تجزیہ کریں گے کہ کتنا ہم نے لیا، کتنا کھویا، کتنا پایا۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام حسنیت لازم و ملزوم ہے، اور یہ تذکرہ ہے، ذکر، اس لیے قرآن حکم دے رہا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ یہ ذکر کرو۔ یہ ذکر ایسا ہے جو مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس ذکر کے ذریعہ، تذکر کے ذریعہ، یاد دہانی کے ذریعہ انسان کے دان کی کھڑکیاں جو بند ہوتی ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں، انسان سوچنے پر مجبور ہو۔ اس لیے انسان کو عقل و فکر کی نعمت سے ممتاز کیا ہے، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے اگر یہ غور و فکر نہیں کرے گا، اگر تدبر نہیں کرے گا، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرے گا، ان مجالس اذا کے ذریعہ، قرآن کے پیغام کے ذریعہ، کربلا والوں کے پیغام کے ذریعہ، تو پھر بل ہم اضل کالانام، تو پھر جانوروں سے بھی، جانوروں کی طرح ہے، ان سے بھی گیا گزرا انسان ہے، جس کے اندر اگر 4 روزہ 3 مجلسیں گزر گئیں، اگر وہ نہ بتا سکے کہ عالم دین نے کیا پڑھا، ذاکر صاحب نے کیا پڑھا، کون کون کتنے فرامین اس کو یاد ہو گئے، کتنی قرآن کی آیتیں اس نے محفوظ کر لی، کس مقصد کے تحت کیا بولا، اگر وہ خلاصہ کر سکتا ہے اور آئندہ تجدید عہد کر سکتا ہے۔ کربلا کا چاند نمودار ہوا، کربلا پکار پکار کر کے رہی ہے، کون ہے اس کربلا سے اس تجدید عہد کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ، ہم نے جو تاریخ رقم کی ہے، جو انقلاب برپا کیا ہے، آپ میں سے کون ہے جو اس الہی انقلاب کے ذریعہ تجدید عہد کر رہا ہے امام زمان سے کہ مولا ہم تجدید عہد کر رہے ہیں اور ہم تیار ہیں، منظم ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، خالی یہ مجلس کہہ دینا، برپا کر دینا کافی نہیں ہے، جب تک انسان اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کرے گا۔ اگر ہم نظم و ضبط پیدا نہیں کریں گے تو یقیناً پھر یہ مجالس اذاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہماری روح کی غذا ہے، جسمانی غذا نہیں ہے۔ جسم زخمی ہو جائے، ہاتھ زخمی ہو جائے، کوئی بیماری لگ جائے، ہم کروڑوں اربوں خرچ کر دیں گے، ماہر ترین ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں گے، عزیزان گرامی قدر جسم پھر ختم ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ اصل جو چیز بچانی ہے یہ روح ہے۔ روح کس کی غذا قرآن ہے، اہل بیت اطہار ہے، اور سب سے بڑھ کر قیمتی متاع زندگی یہ مجالس اذاں ہے۔ اس کو درک کرنا، اس کو اپنے شعور میں لانا، اپنے وجدان میں اس کو راسخ کرنا، اور پھر اس کے مطابق دوسرے دن اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، تب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ان مجالس اذاں کے ذریعہ ہمیں فائدہ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے ہم خسارے میں تھے، ورنہ تو قرآن کا یہ اعلان ہے نا کہ ساری دنیا خسارے میں ہے، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، سارے لوگ نقصان میں ہیں، ہاں مگر وہی نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان تو سب کا ہے، ایمان تو سب کا ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، اوصیاء پر ایمان ہے، اولیاء پر ایمان ہے، ائمہ خدا پر ایمان ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، خالی ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، زبان سے یا علی مدد کہنا کافی نہیں ہے، زبان سے یا کربلا کہنا کافی نہیں ہے، جب تک میرا عمل، میرا کردار، میری سوچ و فکر
عمل کر کے نہیں بتائے گی اس وقت تک میں ایمان لانے کے ساتھ خسارے میں رہوں گا۔ اب خسارے سے بچنے کے لیے یہی ایک کلیہ اور قاعدہ ہے ذات پروردگار نے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے دو جملوں کو چھوڑ کر تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، یہی تو کربلا کا پیغام ہے نا۔ کربلا کیا ہوا؟ کربلا برپا کیوں ہوئی؟ کربلا ہوئی تو اس لیے نا کہ حق کی نصیحت، صبر کی تلقین نہیں تھی، حق بات کی وضاحت نہیں تھی، حق کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، سب گردنیں جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، سب کلمہ گو تھے لیکن جھکے ہوئے تھے، مردار بن جو بیٹھے ہوئے تھے، ضمیر مردہ ہو چکے تھے اور حق بات کو کہنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے مولا نے تحریک دی، انقلاب کیا، جھنجھوڑا کہ اپنے ذہنوں کو جو تو یہ مجلس جس کے اندر اگر انقلاب نہیں، جس کے اندر اگر فکر نہیں، جس کے اندر اگر تبدیلی نہیں، تو سمجھیں کہ ہمارے اندر قصور ہے یا مجلس کے اندر قصور ہے یا پڑھنے والے کے اندر قصور ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ایمان کے ساتھ کہ پڑھنے والوں کے اندر کوئی قصور نہیں ہوگا، ہم اپنی کوتاہی کر رہے ہیں، ہم سننے میں، سمجھنے میں، پرکھنے میں، دیکھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہاں بدنی تقاضے ہیں، گرمی زیادہ ہے، تھک جاتے ہیں، تھکتے تو وہ ہیں عزیزان گرامی قدر جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے۔ جس طرح ابتدا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں، شوگر کے بھی مریض ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ شاہ جی ہو سکتا ہے بدنی تقاضے ہیں، تھک کے ہوں، لیکن اے میرے عزیزوں، اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، آپ کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، آپ کے لیے فرض عذاب بچھایا ہوا ہے۔ تمام تر سہولیات کے ساتھ آپ آئیں اور ہمارا گوش ہو کر حضور قلب کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ در کر کے جائیں اور یہ پوچھا جائے گا جس طرح 3 چیزوں کے لیے پوچھا جائے گا، یہ جوانی تھی، یہ زندگی دی، کہاں خرچ کرتے آ گئے ہو، یہ دولت دی، کہاں خرچ کرتے رہے ہو، آپ کو آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے برگاہ میں مجلسیں ہوتی تھیں، پکار ہوتی تھی، کیوں نہیں اپنے آپ کو اس کا انسان لاجواب ہو جائے گا، ادھر ادھر کرے گا، پھر کہے گا ہاں پھر زندگی دی جائے میں دوبارہ جاؤں، کہا نہ ہاں اس لیے تو عقل دی تھی نا، اس لیے تو دولت دی تھی، اس لیے تو انبیاء کو بھیجا گیا تھا، اس لیے اوصیاء کو بھیجا گیا تھا، اس لیے مولا سید الشہداء نے اپنا پورا گھرانہ، پورا کنبہ، پورا خاندان قربان کر کے تمہاری زندگیوں کو بچایا تھا روز قیامت تک کے لیے، تو پھر بیٹھے رہے، پھر زندگی بھی تمہاری عارضی ہے، طولی زندگی آپ کی نہیں ہے، عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی میں بھی تم فریضہ حسنیت کو ادا کرو۔ میں سلام کرتا ہوں، میں سلام پیش کر رہا ہوں عزادران مظلوم کربلا کو، ماتم دران سید الشہداء کو، جو گرمی میں، سردی میں، اور یقیناً ایمان قلب سے کہہ رہا ہوں، وہ ماتمی، وہ عزادار، وہ نوحان جو دن رات مصروف عمل ہیں، روڈوں پر جوتوں کے بغیر، سلپروں کے بغیر روڈ پر برسرے بیکار ہیں، ہم سے وہ ہیں، ہم سے خالی مجلس نہیں سنی جاتی۔ عزیزان گرامی قدر، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی مسئولیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، میرے مولا نے مدینے کو پھر اپنا مقصد بھی بتایا اور لوگوں کو تعجب سے فرمایا، فرزند رسول فرما رہے ہیں لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل کیا نہیں جا رہا اور باطل کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، ہمیں تو 24 گھنٹے 12 مہینے یہ روحانی غذا مل رہی ہے اور جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کربلا میں میرے مولا نے جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، حبیب ابن مظاہر آئے اور میرے مولا کے جانسار آئے، تو جب بیویوں کو پتہ چلا، ثانیہ زہرا کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی مددگار آئے ہیں، تو ایک مرتبہ فضا کے ذریعے سلام بھیجا۔ حبیب ابن مظاہر نے جب سنا کہ نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں مجھے ہمیں سلام کر رہی ہیں، اس کا حبیب تڑپ گئے اور کہنے لگے جا کر کہہ دو اگر آپ کہتے ہیں ہم ابھی تلواروں سے اپنی جان ختم کر دیں گے، کہا ہم
اور وقت بھی آ گیا ہے فرزند رسول پر، حسین ابن علی پر، کہ ہر ایک کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وَآمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف نہیں ہے معاشرے کے اندر، نہیں عن المنکر نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اپنے بابا اور نانا کی سیرت کو ختم کر رہے ہیں۔ رات کو آپ مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو آغا صاحب سے آپ سنتے ہیں اور پھر آپ درک کرتے ہیں۔ یقیناً عزیزان گرامی قدر، ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر، ہر ماتم کو، ہر عزاداری کو آخری عزاداری سمجھ کر، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر، ہر زندگی پتہ کیوں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہو یقیناً یہ جو ہاتھ جو بلند ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ تاکید ہے اس رونے کے لیے، جس کی آنکھ آج روئے گی بروز قیامت اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ آج کا رونا مفید ہے، کل کا رونا مضر ہے۔ آج جتنا انسان فرش ادا پر بیٹھ کر ان ہستیوں کو یاد کرتا ہے، ان کی مظلومیت کو، اور پھر ان کی قربانی کو یاد کر کے اپنے اندر یہ جذبہ، یہ حسنیت کا کردار پیدا ہوتا ہے، جو کربلا والوں نے سے جو درس لیا ہے وہ حزب اللہ لبنان نے لیا ہے یا ایرانی قوم نے لیا ہے، اور آج بھی عزادار جو کھڑا ہے فلسطین میں بھی، اگر آج دن تک یہ عزاداروں کے صدقے میں، یہ ماتمیوں کی صدقے میں اس وقت تک عزادار وہاں کھڑے ہیں جو پرموٹ کر رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب حسین ابن علی کے لیے سرور انبیاء غمگین ہوئے تو فرمایا تھا کہ خداوند متعال، کہا میری بیٹی خداوند متعال ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان آپ کے بیٹوں کا غم منائیں گے، جس کے بوڑھے آپ کے بوڑھوں کا غم منائیں گے، جس کے جوان آپ کے جوانوں کا غم منائیں گے۔ تو سیدہ زہرا نے فرمایا تھا بابا میں جنت میں چین سے آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میرے حسین کے ماتم کرنے والے اور رونے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔